السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں علی مدینہ شریف سے۔ سب سے پہلے درود السلام صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ جیسے کہ ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں چھوٹی چھوٹی زیارات کی ہسٹری لے کے آتے رہتے ہیں، آج ہم ایک زیارت کی ہسٹری لے کے آئے ہیں جس کا نام ہے بیر غرس۔ بیر غرس ایک کنویں کا نام ہے۔ غرس مطلب اگی ہوئی چیز۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت تھی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو اسی کنویں سے مجھے غسل دیا جائے، تو صحابہ اکرام نے وہاں سے پانی مثلاً جو ہے وہ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا گیا۔ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی چشمہ بھی قرار دیا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دفعہ ہدیے میں تحفے میں شہد ملا، تو وہ بھی حضور نے اس کے اندر ملا دیا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کنویں سے بڑا ہی پیار تھا، اور اس کنویں کا پانی بہت ہی زیادہ میٹھا تھا۔ حضور جب بھی وہاں جایا کرتے اس علاقے میں، تو وہاں سے کا پانی جو ہے وہ ضرور نوش فرمایا کرتے۔ اور یہ کنواں جو ہے یہ مسجد قباء سے تقریباً 1 کلومیٹر دور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کے بالکل قریب واقع ہے، اور اس کا ٹائم کھلنے کا دوپہر 2 سے لے کے شام 8 یا 10 تک ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ اگر آئے مدینہ شریف میں زائرین، ضرور اس کنویں کا وزٹ کرے اور وہاں سے ماشاءاللہ پانی پیئے۔ اس کنویں کا پانی بڑا ہی میٹھا ہے ماشاءاللہ۔ سعودی گورنمنٹ نے اس کا بہت اچھا انتظام کیا ہے۔ جب بھی ماشاءاللہ مدینہ شریف آئیں تو ضرور اس کنویں پہ جا کے وزٹ کر کے پانی پیئے، بڑا ہی پانی میٹھا ہے۔ زمزم کے بعد سب سے فضیلت والا کنواں، اس کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ماشاءاللہ حضور نے اس کو جنتی چشمہ قرار دیا۔ اور یہ جس صحابی کی ملکیت میں تھا، وہ صحابی جو تھے حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قباء کے علاقے میں رہنے والے تھے، اور وہ بدر کی جنگ میں شہید بھی ہو گئے تھے۔ یہ ان کا کنواں تھا، اور حضور ان کی جو ہے وہ ملکیت میں تھا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی ہم ماشاءاللہ آئیں ضرور اس کا وزٹ کریں۔ اگر اس کی لوکیشن لینا چاہیں تو ماشاءاللہ کمنٹ میں یا ان باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ اس کی صحیح لوکیشن بھی دے دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔